کہتے تھے کہ نکاح کے وقت پھولوں والا ہار اور ولیمے کے دن پودینے والا ہار پہننا کیسے بالکل بدعت ہے. حضور کے 11 نکاح ہوئے ہیں، حضور نے بھی کوئی ہار پہنا؟ حضور پاک کے بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں، سیدہ کلثوم، رقیہ، بی بی فاطمہ، حضرت عثمان، حضرت، تو انہوں نے کبھی ہار پہنے، پھول پہنے، کبھی پودینے والا پھول تو کبھی گلاب والا پھول اور کبھی گوبھی والا پھول. یہ کس نے کہا؟ لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں. مطلب جیسے شادی والے دن دولہے کو بیچارے کو ایک تو شیروانی، پھر اوپر اتنا بڑا تلا ہوتا ہے اور اس کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں جو ساری زندگی گدھا پہ نہیں بیٹھا، اس کی آتے آتے جان نکل جاتی ہے. شادی کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کو پتا ہے ابھی گرا ابھی گرا ابھی مرا. پتہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ڈاکو جو تھے نا، وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے لوگوں کے گھروں کو لوٹتے تھے، تاج و تاخت کرتے تھے، ان کی لڑکیاں اٹھا لیتے تھے، ان کے گلے میں اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کے لاتے تھے. آج بھی ہم یہی تماشا دکھاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے تیری بیٹی کو ڈاکہ مارنے آ رہا ہے. ہم نکاح کر لیں، رخصتی بعد میں ہو جائے سر. ولیمہ کب ہوگا؟ جب رخصتی ہو جائے اور میاں بیوی ایک رات سہاگ رات منا لیں اس کے بعد. یہ جو پہلے کرتے ہیں یہ ولیمہ نہیں ہوتا ہے، وہ شوبانی ہے. ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ملے، اس کے بعد وہ خوشی میں اور شکر میں لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ ہے ولیمہ. تو اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اور ملو بشار، یعنی ایک بکری بھی کر پکا کے کھلا دو. اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے برا طعام جو ہے نا یہ ولیمہ ہے. جو لوگ اس میں امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن ولیمہ پہلے نہیں ہوتا. آج کل تو رواج ہے نا جی کہ اس سے پہلے ولیمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بیوی کو لے کے گھر چلے جاتی ہے، تو جائز ہے. یا پھر یہ ظلم کرتے ہیں کہ پہلا کھانا دیں گے لڑکی والے، خاوند جو ہے وہ دوسرے دن ولیمہ کرے. یہ بھی حرام ہے. لڑکی کے گھر سے کھانا کھانا تو حرام ہے. لیکن رواج ہے کہ ناک کٹ جائے، ٹھیک ہے، ناک نہ کٹوائیں. یہ پھر وہی بات ہوئی نا کہ حضرت ایک مولوی سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ جی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ملے گی، کیا جنت میں حقہ ہوگا؟ وہ حقے کا عادی ہوگا نا بیچارہ. تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی حقہ تو ہوگا، لیکن آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی.